جنگ کا خطرہ موجود ہے اور بہت زیادہ خطرہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آنے والے چند دن بہت اہم ہیں۔ وزیر دفاع محمد آصف کہتے ہیں کہ جنگ ہو سکتی ہے تو ٹل بھی سکتی ہے۔ اس وقت سرحدوں پر ہماری فوج الرٹ ہے، بھارت نے حملہ کیا تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ خواجہ آصف نے یہ بھی کہا کہ بعض ملک جنگ رکوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دنیا کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان پہلگام واقعے کی تحقیقات چاہتا ہے۔ بھارت کے پاس اپنے الزامات کے ثبوت ہیں تو سامنے لائے۔ پاکستان اس جھوٹ کو بے نقاب کرنا چاہتا ہے۔ جی اگلے چند دن خطرہ بالکل موجود ہے، جنگ ہو سکتی ہے اور اوبیسلی اوورٹ بھی ہو سکتی ہے۔ سرحدوں پہ افواج کھڑی ہیں، کنٹرول لائن پہ کھڑی ہیں، ورکنگ باؤنڈری پہ کھڑی ہیں۔ خطرہ بہت زیادہ خطرہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اوورٹ کرنے کے بھی ایفرٹ خطے میں دوسرے ممالک کر رہے ہیں کہ یہ سچویشن اوورٹ ہو جائے۔ ایسی صورتحال پیدا ہوئی تو ہم اس کے لیے بالکل 100% تیار ہیں، اور کوئی انیشیٹو اگر بھارت نے لیا تو اس کا بالکل بھرپور جواب دیا جائے گا۔ بھارت کی طرف سے تو کوئی جواب نہیں آیا۔ بین الاقوامی آڈینس ہے، اس کو تو یہ کلیئرٹی ہو گئی ہے نا کہ ہم اس کی انویسٹیگیشن چاہتے ہیں۔ اگر بھارت سمجھتا ہے کہ ان کے پاس کوئی کنکلوسیو پروف ہے، ہم جو انہوں نے ہم پہ الزام لگایا ہے اس میں کچھ صداقت ہے تو کروائیں۔ ہم جو ہے اس جھوٹ کو بے نقاب کرنا چاہتے ہیں۔ پانی کی دھمکی دی تو پہلا حملہ پاکستان کرے گا۔ سینیٹر فیصل واڈا کی للکار، کہا بھارتی دھمکیوں پر APC بلائی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف تحریک انصاف سمیت سب کو ایک میز پر بٹھائیں، 9 اور 10 مئی بعد میں دیکھ لیں گے۔ تحریک انصاف کے علی ظفر نے کہا کہ حکومت APC میں بانی PTI کی شرکت یقینی بنائے۔ نون لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا دریا میں پانی نہیں تو بھارت کا خون بہے گا۔ اگر پانی کی یہ دھمکی دی گئی، پہلا اٹیک پاکستان لانچ کرے گا انڈیا کے اوپر۔ اس بار ہم انڈیا فوج کی خون سے ہولی کھیلیں گے، اور ہم کہاں سے گھسیں گے اور کہاں پھٹیں گے ان کو یہ بھی نہیں پتا چلے۔ جب بات آ جائے ہمارے ملک کی، ہم سب یکجا ہیں، سمیت تحریک انصاف، ان کو ایک جگہ بٹھائیں، آل پارٹیز کانفرنس بلائیں۔ میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی کسی کو معاف کر دے، کوئی کسی کا کیس بند کر دے، کوئی کسی کو پرائم منسٹرشپ دے دے، لیکن جب ہمارے گھر کی طرف کوئی باہر والا دیکھے گا تو ہم سب پھر ایک ہیں۔ ہم نے ہر تقریر میں پاکستان کی بات دیکھنا یہ ہے کہ حکومت واقعی سیریس ہے، حکومت ایک APC ملائے اور اس میں انشور کرے عمران خان شامل۔ عمران خان کی آواز بلند ہوگی، جب قوم عمران خان سے ڈائریکٹلی آواز سنیں گی تو وہ پوری دنیا میں گونجے گی اور ہمارا مقصد پورا ہو۔ امتیاز کا منصوبہ جو ہے اس کو معطل کر دیا۔ کس اتھارٹی کے تحت تم نے معطل کر دیا؟ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر ہمارا پانی ان نہروں میں، ان دریاؤں میں نہیں بہے گا تو اس میں تمہارا خون بہے گا۔ پاک بھارت کشیدگی پر ترک صدر رجب طیب ایردوان کا اہم بیان سامنے آیا ہے۔ ترک صدر نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت کے درمیان کشیدگی میں جلد از جلد کمی دیکھنا چاہتے ہیں۔ ترکی پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کو جلد از جلد کم کرنا چاہتا ہے۔ مزید کہا کہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہم خطے میں نئے تنازعات نہیں چاہتے۔ بھارت کی دوسرے ملکوں میں ماورائے عدالت قتل کے بعد سفارتی دہشت گردی۔ لندن میں گزشتہ روز پاکستانی ہائی کمیشن پر حملہ کرنے والا انتہا پسند بھارتی نیاد نکلا۔ ترجمان کنگسٹن اور چیلسی کی میٹروپولیٹن پولیس نے حملہ آور بھارتی کی شناخت ظاہر کر دی۔ 41 سالہ انکت لوگوں پر مجرمانہ نقصان کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ انکت لوگوں نے لانڈر اسکوائر پر پتھر مار کر پاکستانی ہائی کمیشن کی کھڑکیاں توڑی۔ بھارت انتہا پسند میئر لندن صادق خان کہتے ہیں کہ 2016 میں الیکشن بھی لڑ چکا ہے۔ انکت لوبو بھارتی سیاستدان اور فلم میکر جے مالا کا بیٹا ہے۔ ترجمان میٹروپولیٹن پولیس کا کہنا ہے کہ انکت لو کو آج ویسٹ منسٹر میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ 2 روز قبل ہائی کمیشن کی عمارت کے سامنے ہندو انتہا پسندوں نے ہلڑ بازی بھی کی تھی۔ پولیس نے موقع سے 4 افراد کو حراست میں لیا تھا۔ جمہوریت اور آزادی اظہار کی دعویدار مودی حکومت سچ سے خوفزدہ، 16 پاکستانی یوٹیوب چینلز پر پابندی لگا دی گئی۔ حقائق بیان کرنے پر بھارتی فوج کے خلاف گمراہ کن معلومات پھیلانے کا الزام لگا دیا۔ بھارت اس وقت پاکستان کے آزاد یوٹیوب چینل سے بھی خوفزدہ ہے۔ گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ کا شکار بھارت نے پاکستانی چینلز پر پابندی لگا کر شکست تسلیم کر لی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے ARY نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا بڑک مارنے والا بھارت شکست دے کر بھاگ نکلا۔ دنیا نے بھارت کا فریب دیکھا ہے، انہیں تو ہمارے میمرز نے ہی ہرا دیا ہے۔
بھارت نے یہ بین لگا کے اپنی شکست تسلیم کی، اوکھلاہٹ کا شکار ہو چکا ہے، گھبراہٹ کا شکار ہو چکا ہے، اپنی شکست کو دیکھتے ہوئے میدان چھوڑ کے بھاگ چکا ہے۔ گراؤنڈ سے بھاگ جانا، اس پہ پاکستانی قوم کو مبارکباد ہے۔ جب ہار چکے انہوں نے کہا کہ ہم کھیلتے ہی نہیں ہیں۔ جو میمز بنائی پاکستان نے شو کیا کہ اب تو بالکل ریلیکس ہیں، ہر نیریٹو کی انفارمیشن کی فیلڈ میں بھارت کو شکست ہم دے چکے ہیں۔ آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے۔ مودی سرکار کو بی بی سی کی غیر جانبداری پسند نہ آئی۔ پہلگام واقعے سے متعلق حقائق بیان کرنے پر بھارتی حکومت سیخ پا ہو گئی۔ واقعے کے ذمہ داروں کو عسکریت پسند لکھنے پر نوٹس بھیج دیا۔ بھارت میں بی بی سی کے سربراہ جیک مارٹن کے نام نوٹس میں لکھا، خارجہ امور کی وزارت بی بی سی کی مکمل مانیٹرنگ کر رہی ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے بھی پہلگام واقعے پر دہشت گردوں کے بجائے عسکریت پسندوں کے حملے کی سرخی لگائی تھی، جس پر بھارتی وزارت خارجہ نے نیو یارک ٹائمز کو سبق سکھانے کی دھمکی بھی دی تھی۔ ملک کی بزنس کمیونٹی بھی پاک بھارت کشیدگی میں پاک فوج کی حمایت میں میدان میں آ گئی۔ سابق وفاقی وزیر تجارت اور ایپٹما کے پیٹرن ان چیف گوہر اعجاز کہتے ہیں کہ پاک بھارت کشیدگی سے قبل ہم پنجابی، بلوچ، پٹھان اور سندھی تھے، لیکن اب ہم پاکستانی ہیں۔ صرف پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا جا رہا ہے۔ ہمیں افواج پاکستان پر فخر ہے کہ یہ دنیا کی بہترین فوج ہے۔ لاہور سے دیکھیے محمد مظہر اقبال کی رپورٹ۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس کے ریجنل آفس لاہور میں بزنس کمیونٹی کا اہم اجلاس۔ بعد ازاں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وفاقی وزیر تجارت گوہر اعجاز نے کہا کہ پاک فوج دنیا کی 5 بہترین افواج میں سے ایک ہے اور دشمن کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اگر کوئی پاکستان کی طرف نظر اٹھائے گا تو ہمارا پہلا بیریئر سیکیورٹی فورسز سے پہلے پاکستان کی عوام ہے، اور یہ پاکستان کی عوام پاکستان کی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کی بزنس کمیونٹی پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ کوئی پاکستان کی طرف نظر اٹھائے کہ نظر اٹھانے والے کی آنکھیں بھی نکال لیں گے۔ یونائیٹڈ بزنس گروپ کے پیٹرن ان چیف اور سابق صوبائی وزیر تجارت ایس ایم تنویر نے کہا کہ اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں اور پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اپنی گورنمنٹ اپنی فوج کے ساتھ ہے، نظر آئے گی، ہم آپ کو پروف کر کے دکھائیں گے۔ تقریب سے ایف پی سی سی آئی کے قائم مقام صدر ثاقب فیاض مگوں، ریجنل چیئرمین زین افتخار، ایپٹما کے مرکزی چیئرمین کامران ارشد اور دیگر بزنس مینوں نے پاک فوج سے اظہار یکجہتی کیا۔ کیمرہ مین رانا رضوان کے ساتھ محمد مظہر اقبال، ARY نیوز، لاہور۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس جاری ہے۔ نائب وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ، وفاقی اور صوبائی وزیروں کی شرکت۔ وفاق اور سندھ نہری منصوبہ ختم کرنے کی تجویز دیں گے۔ اجلاس سے پہلے وزیر اعظم سے چاروں وزرائے اعلیٰ نے ملاقات کی۔ مریم نواز، مراد علی شاہ، سرفراز بگٹی، علی امین گنڈاپور نے دو طرفہ دلچسپی کے امور پر گفتگو کی۔ بلوچستان کے ضلع نوشکی میں ٹرک اڈے پر تیل سے بھرے ٹینکر میں آگ لگ گئی۔ لگنے کے بعد دھماکہ بھی ہوا جس سے 30 افراد جھلس کر زخمی ہوئے۔ پولیس نے بتایا ٹرک اڈے میں ٹینکر کی مرمت کے دوران آگ لگی۔ آئل ٹینکر پھٹنے سے فائر بریگیڈ کو بھی نقصان پہنچا۔ ترجمان بلوچستان حکومت نے کہا واقعہ افسوسناک ہے، تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ زخمیوں کو طبی امداد کے بعد سول اور DMC منتقل کیا جا رہا ہے۔ اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر کے متاثرہ افراد کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ شمالی وزیرستان میں دراندازی کی کوششیں ناکام، سیکیورٹی فورسز کے پاک افغان سرحد پر فالو اپ آپریشن، مزید 17 خارجی مارے گئے۔ ISPR نے بتایا کہ 3 روز کے دوران سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں ہلاک خارجیوں کی تعداد 71 ہو گئی ہے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل کے اطراف میں کلیئرنس آپریشن کیا گیا۔ ہلاک 17 دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کی ہر کوشش ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ صدر، وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور دیگر نے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا دہشت گردوں کے خاتمے، ملکی دفاع کے لیے ہمارا عزم غیر متزلزل رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے واضح کیا خارجیوں اور ان کی پشت پناہی کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہے گا۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔
سنتاس معاہدہ معطل کرنا بھارت کا یک طرفہ اور غیر قانونی اقدام ہے. پاکستان اپنے حصے کے پانی کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں بھارتی اقدام عالمی قوانین، ریاستی تعلقات کے اصولوں، معاہدے کی خلاف ورزی ہے. انڈس واٹر معاہدے کی حرمت کا ہر صورت تحفظ کیا جائے گا. ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا. اعلیٰ سطحی اجلاس سے خطاب میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا دریائے سندھ کا پانی پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی زندگی کا ذریعہ ہے. پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی بھارتی کوششوں کی مذمت کرتے ہیں. وزیر اعظم کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ختم ہو چکا ہے اور وزیر اعلیٰ کے پی الیمین گنڈاپور میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. سب سے پہلے جو ہے وہ تو جو ہمارا جو ایک 1991 کا ایک ہمارا واٹر ریکارڈ ہے جس کے مطابق تمام صوبوں کو اپنا پانی کا جو حصہ دیا گیا ہے، اس چیز کو انڈورس کیا گیا ہے کہ وہ جو حصہ ہے وہ اپنا اسی طریقے سے ہر صوبے کو دیا جائے گا. اچھا، اس میں کچھ صوبوں نے اپنا وہ حصہ اویل کر لیا ہے، جبکہ کچھ صوبوں نے ابھی تک اویل نہیں کیا، لیکن یہ اور انڈورسمنٹ ہو گئی ہے کہ وہ اپنا حصہ دیا جائے گا. اس کے علاوہ ساتھ جو ہمارا موقف ہے وہ یہی ہے کہ کسی کا حق ہم کسی کو کھانے بھی نہیں دیں گے اور ہم کسی کا حق کھائیں گے بھی نہیں، اور اپنا حق بھی کسی کو نہیں لینے دیں گے. تو اس بنیاد پہ آج ایک فیصلہ ہوا ہے اور ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ جو کنسنسس ہے آپس میں اور کسی صوبے کسی اور صوبے کے ساتھ کوئی مسائل ہیں تو وہ بیٹھ کے اس کو مفاہمت سے حل بھی کریں. دوسری جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو 3 اور ایشو سے بڑے امپورٹنٹ جو کافی میں نے لیٹر لکھ چکا تھا اپنے صوبے کے حوالے سے یہاں پر، اور ان پہ کچھ نہیں ہو رہا تھا. ووٹ ایجنڈا میں تو نہیں تھے لیکن ٹیبل ایجنڈا میں ڈلوا کے وہ ماشاءاللہ ہم نے منظور کروا لی ہیں نیکسٹ CCI کے لیے. ان میں پہلی چیز جو تھی وہ تھا ہمارا NFC جو نہیں ہو رہا اور ہمارا مرج ڈسٹرکٹ مرج ہونے کے بعد ہمیں اپنا حق نہیں مل رہا، تو وہ بھی ماشاءاللہ ہو گیا ٹیبل ایجنڈے پہ آ کے. ابھی آپ کو آ بھی جائے گا جو بھی مکمل بیانی آئے گا اس کا. اور نیکسٹ جو ہے اس میں ہم تھوڑا سا اس میں 10ویں اور 11ویں جو ہے NFC کے جو ریویژن ہے اس کا تھوڑا ایک آئینی مسئلہ ہے وہ تو حل ہوگا، لیکن ریویژن ہو رہی ہے جس میں مرج ڈسٹرکٹ کا ہمیں اپنا حق اب دیا جائے گا. دوسرا جو ہمارا NHP کا شیئر ہے AGN قاضی فارمولہ کے مطابق اس کو بھی جو نیکسٹ ہمارا جون میں ہماری CCI ہوگی اس کو بھی ایجنڈے میں ڈال دیا گیا ہے. اور اس پہ ایجنڈے میں آنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ ہمارا ایسا ایک حق ہے جب ایجنڈے پہ آئے گا تو انشاءاللہ وہ بھی ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے. اور تیسرا ٹوبیکو جو ہے ڈیوالو ہونے کے بعد 18ویں ترمیم میں ٹوبیکو جو ہے وہ ایز اے کراپ جو ہے وہ ہمیں نہیں دیا گیا تھا اور ایک کیش کراپ تھی جسے بہت بڑا ریونیو ہمارے صوبے کا 78% جو پورے پاکستان کا ٹوبیکو کا ہے وہ ہمارے صوبے سے جاتا ہے. تو اس کا بھی آج انڈورس بھی ہو گیا اور ساتھ میں نیکسٹ CCI میں ایجنڈے میں ڈالنے کا فیصلہ بھی ہو گیا اور اوبینٹ ہو کے بھی آ جائے گا کہ اس کے اوپر بھی جو ہمارا وہ حق ہے ٹوبیکو کا وہ ہمارے صوبے کو دیا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں آج کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. خاص طور پر پختونخوا کی عوام کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے کہ ان کے یہ وہ مسائل کہ جس سے 100 بلین 100 ارب روپے کا ہمارے صوبے کو ایک فائدہ ہونا ہے اور وہ ہمارا آئینی حق ہے جو آج تک نہیں ملا تھا اس کے اوپر آج فیصلہ ہو گیا ہے کہ نیکسٹ CCI میں وہ ایجنڈے پہ آئے گا. ایک چیز اور 7 فروری کو جو ایکنک نے کنڈیشنل اپروول دیا تھا کنال بنانے کا وہ بھی انہوں نے انسٹرکشن دیے کہ اس کو ریٹرن کر دیا جائے. سر نیٹ ٹائیڈل پروفٹ اور NFC ایوارڈ یہ کتنے ارب بنتے ہیں ٹوٹل اور کیا آپ واقعی بتا رہے ہیں کہ جو NFC اور نیٹ ٹائیڈل پروفٹ پر آپ کے جو 3 جو وزراء اعلیٰ تھے انہوں نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا اور وہ منظور ہو گیا؟ CM صاحب اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ پانی کے اوپر اس وقت جنگوں کی باتیں ہو رہی ہیں اور دوسرے ہمسایہ ممالک سے ہوں گی، اندر صوبوں میں بھی باتیں ہو رہی ہیں. کیا وہ وفاق نے اس کے حوالے سے جو میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ اس میں جو ایک نوٹیفیکیشن کیا تھا فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو انہوں نے وڈرا کر دیا ہے جو سندھ میں اس وقت مسئلہ بنا ہوا ہے اس حوالے سے. ساتھ اس کے اوپر وہ کمیٹی بنا کر دوبارہ اس کے اوپر بات چیت کر کے ارسا کے سے پوری دوبارہ ایک ڈاکومنٹ ڈیٹیل لے کے اس کے اوپر مسئلے کھول گا. لیکن اب تک سندھ کے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اب تک کے لیے جو سندھ کا جو مسئلہ بنا ہوا تھا اس کے اوپر وہ جو لیٹر ہوا تھا وہ آج وڈرا ہو گیا ہے. چاروں وزراء اعلیٰ سر ایک منٹ سر چاروں وزراء اعلیٰ جو ہیں وہ ملاقات کی ہے وزیر اعظم شہباز شریف سے، تو کوئی خان صاحب کی بھی کوئی آپ نے کوئی بات کی ہے جب آپ کی سیٹنگ ہوئی ہے چاروں وزراء اعلیٰ وزیر اعظم شہباز شریف سے؟ نہیں وہ سیٹنگ تو ہماری نہیں ہوئی ہے، وہ تو جب میٹنگ کے لیے جا رہے تھے اس سے پہلے جو ہے جیسے ہی بیٹھے تو بس بیٹھ کے پھر فوراً میٹنگ کی طرف چلے گئے. گروپ فوٹو بنایا. 7 فروری کینال سے متعلق ایکنک اجازت کا فیصلہ CCI نے مسترد کر دیا ہے. مزید کیا تفصیلات ہیں سنجے سادوانی سے جان لیتے ہیں. سنجے بتائیے گا. جی بالکل، یہ
اعلیٰ سطح پر CCI اجلاس میں اہم فیصلہ کر لیے گئے ہیں۔ CCI اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 7 فروری 2024 کو نگراں دور حکومت میں جو اجازت دی گئی تھی نئے کینال تعمیر کرنے کے متعلق، وہ فیصلہ CCI نے مسترد کر دیا ہے۔ CCI نے نگراں دور حکومت کا اجازت نامہ جو ہے وہ اسے مسترد کر دیا ہے اور تمام اداروں کو یہ صوبوں کو اپنے جو اجازت نامے ہیں وہ واپس لینے کی انہیں ہدایت دے دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سندھ کی ایک اور بڑی کامیابی ہے، وہ کامیابی یہ ہے کہ ارسا کی طرف سے جو پانی کی دستیابی کا سرٹیفکیٹ پنجاب حکومت کو چولستان کینال کے لیے دیا گیا تھا، اسے بھی جو ہے وہ واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت کے سامنے وزیر اعظم شہباز شریف نے سندھ حکومت کا موقف مانا ہے اور جو پنجاب حکومت کو ارسا کی طرف سے ایک غیر قانونی سرٹیفکیٹ دیا گیا کہ ملک میں پانی کی وافر مقدار میں موجود ہے، آپ نئے کینال بنائیں، اسے CCI نے مسترد کر دیا ہے۔ وہ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ واپس ارسا کو ارسال کر دیا جائے گا اور ارسا کو اس متعلق یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جب تک صوبوں میں باہمی رضامندی نہیں ہوتی، جب تک صوبوں میں اتفاق نہیں ہوتا، ملک میں کوئی نئی نہر نہیں بنائی جائے گی۔ آج کے اجلاس میں جو 25 اپریل کو وزیر اعظم پاکستان اور بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے فیصلے کیے گئے تھے، ان کی توثیق دی گئی ہے۔ سندھ بھر کی عوام کے لیے یہ بڑی خوشخبری ہے کہ سندھ میں جو نہروں کے متعلق، کینالوں کے متعلق احتجاج جاری تھا، احتجاجی دھرنے جاری تھے، انہیں کامیابی حاصل ہوئی ہے اور اب یہ وفاقی حکومت کی جانب سے CCI اجلاس میں یہ بڑا فیصلہ کیا گیا ہے کہ ملک میں جب تک نئی نہروں کے متعلق کوئی اتفاق رائے نہیں ہوتا، صوبوں میں باہمی رضامندی نہیں ہوتی، تب تک کوئی نئی نہر نہیں بنائی جائے گی، جس کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ جس کے بعد جو نوٹیفیکیشن کی وکلا مطالبہ کر رہے تھے، اس کے لیے بھی اہم پیش رفت ہے۔ تو ارسا کی طرف سے جو نوٹیفیکیشن دیا گیا تھا پنجاب حکومت کو کہ ملک میں پانی موجود ہے، آپ کینال بنائیں، وہی سارا اس بحران کا سبب بنا تھا۔ تو CCI میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ارسا کو جاری جو نوٹیفیکیشن ہے اسے واپس کیا جائے گا اور CCI اجلاس میں چیئرمین ارسا موجود تھے، انہیں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ آپ نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا پانی دستیابی کا، اسے آپ واپس لیں اور یہ ہدایت اجلاس کے اندر ہی چیئرمین ارسا کو دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ آج کے اجلاس میں کہ جو 7 فروری 2024 کو نگراں دور حکومت میں کینال بنانے کی ایکنک نے منظوری دی تھی، جب بھی کوئی اس طرح کا پروجیکٹ ہوتا ہے تو اس میں ایکنک کی منظوری جو ہے اس کی ریکوائرڈ ہوتی ہے، اس کو بھی آج جو ہے وہ CCI اجلاس میں یہ حتمی فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کو بھی مسترد کر دیا گیا ہے۔ تو یہ بڑی کامیابی ہے، سندھ کے موقف کی جو ہے وہ اس پر فتح ہوئی ہے۔ جو احتجاج جاری تھا، سندھ کی عوام احتجاج کر رہی تھی، پیپلز پارٹی احتجاج کر رہی تھی، سندھ حکومت اس متعلق احتجاج کر رہی تھی اور اب یہ جو ہے وہ بڑا فیصلہ لے لیا گیا ہے کہ جب تک کوئی جو ہے باہمی رضامندی کے بغیر جب تک صوبوں میں اتفاق نہیں ہوتا، کوئی نئی نہر نہیں بنائی جائے گی۔ CCI اجلاس کا اعلامیہ اب سے کچھ دیر میں جاری ہوگا۔ سندھ والوں کے لیے یہ بڑی خبر ہے، جو لوگ روڈوں پہ پھنسے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، CCI کے جو فیصلے ہیں اس کے حوالے سے اعلامیہ کچھ دیر میں جاری کر دیا جائے گا۔ سنجے سادھوانی اس حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ اور وزیر اعلیٰ KP کے مشیر مزمل اسلم نے بھی اس فیصلے کے حوالے سے کچھ دیر پہلے بات کی تھی، آپ کو سنواتے ہیں۔ 7 فروری کو جو ایکنک نے کنڈیشنل اپروول دیا تھا کینال بنانے کا، وہ بھی انہوں نے انسٹرکشن دیے کہ اس کو ریٹرن کر دیا جائے۔ اور اب دیکھیے خبر محمد مالک کے ساتھ، دیکھتے رہیے AR